کی طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ کی سوتن آتی کیوں ہے، یہی بتانے کے لیے میں نبی کی بات پیش کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شادی کے لیے حکم دے دیا کہ جاؤ تیسری شادی کر لو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارگاہ نبی میں، صحابی رسول ہاتھ جوڑ کر اشک بار ہیں، رو رہے ہیں، ہزاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی سے پریشان تھا، دوسری آپ نے حکم دی، میں نے آپ کے حکم کی تکمیل کر لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری شادی کے لیے آپ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، تو بتائیے میں کیسے روزی روٹی چلا پاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور تیسری شادی کر لو۔ آپ گئے کسی طرح سے بھی تیسری شادی کر لی، تیسرا نکاح بھی پڑھوا لیا، عورت کو لائے تو اب پریشانی آپ کے ساتھ تو تھی ہی، وہ تیسری عورت نے بھی آ کر گھر کا رویہ دیکھا کہ پہلی والی آٹا جب آتا تھا روٹی بناتی تھی سب بیٹھ کر کھا لیتے تھے، دوسری نے بھی یہی رویہ اختیار کیا، آٹا لاتے تھے گھر میں رکھا اور چولہا جلایا بنایا اور سب کھا پی کر اسے برابر کر دیتے، تیسری بھی آئی تب بھی اس نے دیکھا کہ میری بڑی اور مجھ سے آنے والی دو بڑی بہویں ایسا کر رہی ہیں تو میں کیوں کر کے کوئی کام اور بڑھاؤں، فوراً وہی کام اس نے بھی اپنے اندر بسا لیا کہ یہی کرنا ہے، آٹا سانو روٹی بناؤ سب بیٹھ کر کھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ دن گزرنے کے بعد وہ صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے بہت پریشان ہو گیا ہوں، دعائے خیر کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھی رزق کا مالک بنا دے اور میرے رزق میں برکتیں آ جائیں، آپ میری رزق کے لیے برکت کی دعا فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ چوتھی شادی کر لو۔ کیا فرمایا؟ بولیے، چوتھی شادی کر لو۔ آپ کی آنکھیں برس گئیں، صحابی رسول روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین کی تو تکمیل آپ کے حکم کے مطابق کر دی، کچھ تو مجھ غریب پر ترس کھائیں آپ، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ چوتھی شادی کر لو۔ اب جب چوتھی عورت شادی میں لے آئے، نکاح کر لیے، لے آئے، جب وہ آئی آنے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ جنگل جا رہے ہو، لکڑیاں کاٹنا، بیچ دینا تو آٹا نہ خریدنا۔ میری بہنوں ذرا کان کھول کر سن لیں اور آپ سبھی بھائی بھی سن لیں اور اپنے گھر کا نظام اس طرح رکھیں، اپنے گھر کے دستور کو اس طرح بنائیں، اس طرح سے ماحول پیدا کر دیں تاکہ آپ کے ماحول کو سن کر، آپ کے گھر کے ماحول کو دیکھ کر دنیا کی آنکھیں افسوس تو نہیں بلکہ واہ واہی کے لیے کھلیں اور یہ کہتے رہیں کہ دیکھیے دوسرے کا گھر دیکھو جھگڑا لڑائی ہوتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کے گھر پر نظر پڑے تو کہیں واہ واہ یہ گھرانہ کیسا ہے، ان کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتی، ان کے گھر میں کوئی شور شرابہ نہیں، سبب کیا ہے، تو اس طرح کہنے والے ہو جائیں۔ اب جب چوتھی عورت آئی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا لکڑی کاٹنے تو آپ جا رہے ہیں، آپ لکڑی کاٹیں گے لیکن جب بازار پہنچیں گے تو آپ آٹا نہ خریدیے گا، جو لے کر کے آئیے گا۔ گئے اور انہوں نے آٹا کے بجائے جو خریدا، جو لا کر گھر میں اپنی بیوی کو دیا۔ وہ نو بیاہتا چوتھی عورت جو آئی ہوئی تھی اس نے چکی پر بیٹھ کر اسے پیسا، پیسنے کے بعد جو سے جو آٹا نکلا اس میں سے جتنا ضرورت تھی وہ بنایا اور بنانے کے بعد جو بچا آٹا اسے ایک جگہ رکھ دیا۔ اب اس طرح سے اس نے 2 دن 3 دن کام کیا اور کام کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا آٹا اکٹھا کرتی چلی گئی اور جو ضرورت تھی اس آٹے کو بنایا۔ اپنے شوہر کو اس نے ایک دن کہا اے میرے شوہر نامدار، آج آپ جا رہے ہیں، آج جو بھی نہ خریدیے گا وہ پیسہ لے کر گھر آنا، اس لیے کہ اپنے پاس 2 دن کا راشن ہو گیا ہے۔ اب جب 2 دن کا راشن ہو گیا، 2 دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا، بیوی نے اسے بچائے ہوئے آٹے کو بنایا اور سب کے گھر کے سارے گھر والوں کے لیے دسترخوان پر سجا دیا، سارے لوگ کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد شکر خدا ادا کر رہے ہیں۔ اب اس سے جو پیسہ منگایا تھا جب دوسرے دن سویرے جانے لگے تو اس بیوی نے کہا، وہ نیک بخت بیوی کہتی ہے یہ پیسہ لیتے جاؤ ساتھ میں، آج کسی مزدور کو بھی رکھ لینا، آج ایک کسی مزدور کو بھی رکھ لینا۔ ایسی تقریریں سننے کو آپ کو ملیں گی نہیں جو میں آپ کو نصیحت کی بات بتانے لگا ہوں۔ یاد رکھیں تقریر میں بھی بہت بولتا ہوں اور کر لیتا ہوں، لیکن جب نصیحت کی بات ہوتی ہے تو میں آہستہ آہستہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن پر یہ بات بیٹھ جائے اور آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جب وہ جانے لگے تو اپنے شوہر کو لا کر پیسے دیا اور کہا آج تنہا لکڑی مت لانا، ایک مزدور رکھ لینا، آج 2 حصے کی لکڑیاں آ جائیں گی، لیکن پھر اس سے آپ راشن نہ خریدیے گا، وہ دونوں لوگوں کے حصے کا پیسہ مزدور کی مزدوری دینے کے بعد جو بچے گا وہ لے آنا۔
اب اس بیوی کے کہنے کے مطابق گئے، جنگل سے لکڑیاں کاٹی، مزدور بھی کاٹا، لائے بازار میں بیچے، مزدور کی مزدوری دی اور باقی بچا ہوا دونوں کے حصے کا پیسہ لا کر اپنے بیوی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آج 2 مزدور کے رکھنے کی بات ہو گئی، اب 2 مزدور رکھیں گے آپ تب بھی ہم اسے پیسہ دے سکتے ہیں، ان کی خدمت گزاری جو کریں گے وہ خدمت اس کا اجر انہیں دے دیا جائے گا۔ اس طرح سے رات گزری، کھانا کھایا، آرام سے صبح ہوئی، صبح کی نماز کے بعد اٹھے اور جب جنگل جانے لگے پھر بیوی نے کہا آج 2 مزدور رکھ لیجئے گا، آج 2 مزدور رکھ لیجئے گا۔ پیسہ دیا اور دونوں کی مزدوری دے دی اور کہا 2 مزدوروں کے حصے کو بچا لانا، اپنے حصے سے جو خرید لانا، کیونکہ 2 ہی دن کا راشن تھا نا۔ 2 مزدوروں کا حصہ یہ پیسہ ہے، انہیں مزدوری دے دینا اور جو تینوں کما کر لائیں گے تو اپنے حصے کا وہ جو ہے جو لے لینا اور وہ دونوں کے حصے کا پیسہ آپ لے آنا۔ گئے لائے تو آج انہیں زیادہ جو مل گیا اور پیسہ بھی بچ کے آیا۔ اب جب اس طرح چلنے لگا سلسلہ تو نبی کی بارگاہ میں ایک بار جا کر پہنچتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرمان کے مطابق جب میں نے عمل کیا میری غربت کوسوں دور نکل گئی، آج میں شہر مدینہ میں سب سے مالور انسان ہوں، میرے پاس بہت مال و اسباب ہیں، اب دعا کر دیجیے کہ میرے گھر سے کچھ مال ختم ہونا بھی شروع ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا کوئی طریقہ نہیں، میں نے دعا کی، اللہ نے برکت عطا فرمائی، میں نے طریقہ بتایا اور اللہ رب العزت نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ تو اب جب اس طرح وہ بزد رہے تو کسی نے انہیں مشورہ دے دیا کہ جاؤ ایک تیز ترار گھوڑا خرید لو اور بھنا ہوا کوئی بھی چیز اپنے کپڑے میں رکھ کر گلے میں باندھ لو، جب گھوڑا تیز دوڑانا تب اسی کو اپنے منہ میں ڈال کر کھانا۔ گئے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے بھنی ہوئی چیز کو جب منہ میں ڈال رہے تو ہوا کے ذریعے وہ اڑ کر الگ جا رہی ہے، جب الگ اڑ کے جا رہی تھی تو آئے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ طریقہ استعمال کیا جو گھوڑے پر بیٹھ کر اسے دوڑاتے ہوئے مجھے چبانا تھا، کھانا تھا اور وہ اڑ کر زمین پر گر رہا تھا۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری بیوی نے دیکھا اس نے مجھے یہ سمجھا کر کہا کہ یہ تو اناج کی بے حرمتی کے ہو رہی ہے، اس سے ہمارے گھر میں بے برکتی آ جائے گی، ہم غریب ہو جائیں گے۔ اس طرح میری بیوی نے کہہ کر کے بھیجا، میرے آقا مسکرائے، تبسم فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اب تمہارے گھر پر کبھی غربت آ نہیں سکتی، کبھی غریبی آ نہیں سکتی، اس لیے کہ تمہیں نیک بخت بیوی مل گئی ہے، تمہیں ایک اچھی عورت مل چکی ہے، اس لیے اب اس کے حربے سے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے جب چلو گے تو تمہارے گھر کی غربت ختم نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ میری بہنوں، میری ماں اور میری بیٹیوں کہ جب تمہیں بتایا گیا کہ پہلی شادی ہو چکی تھی، دوسری کی حکم دی گئی، جب تک تو تمہارے من میں فضول خرافات آئے ہوں گے، فضول باتیں آئی ہوں گی 3 شادی تک، لیکن جب سلیقے مند بیوی نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم پیغمبر جب فلسطین سے آئے اور ملک شام پہنچے، جا کر کے بعد یہ مکہ میں پہنچے اور وہاں پر دیکھا کہ حضرت اسماعیل پیغمبر گھر پہ موجود نہیں ہیں، ان کی بیوی وہاں موجود تھی۔ جب گئے تو آپ نے کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اسماعیل کہاں ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ حضور تشریف رکھیں، اے والد صاحب آپ تشریف رکھیں، بیٹھے آپ وہاں کچھ دیر ٹھہرے، اس کے بعد واپس آنے لگے تو آپ کے سامنے آ کر آپ کی بہو نے عریضہ پیش کیا، بتاؤ کیا کہہ دوں گی آئیں گے تو حضرت ابراہیم پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی سن، بات یہ ہے کہ جب اسماعیل آئیں گے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہہ دینا کہ میں تمہارا باپ یہ کہہ کر گیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا، گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ اب وہ تو گھر کی چوکھٹ کہہ کر آپ فلسطین واپس آ گئے، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے تو آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے، کچھ دیر ٹھہرے اس کے بعد جانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے تعلق سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا میرے والد صاحب نے جاتے وقت کچھ کہا نہیں تھا؟ تو کہنے لگی نہیں کہا ہے۔ تو پوچھا آپ نے کیا کہا ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بات کو سنی تو سننے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں،
عورت محب حیرت ہے، تعجب کر رہی ہے کہ یہ تو چوکھٹ بدلنے کی بات کہہ کر گئے تھے، یہ موقع کیسے پیش آ گیا، یہ ایسا کارنامہ کیوں انجام دیا؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چوکھٹ کی کون سی چوکھٹ کی بات کر رہی ہو؟ کیا دروازے کی چوکھٹ کی بات تھی؟ دروازے کی چوکھٹ کی طرف اشارہ کر کے تمہاری طرف اشارہ کر کے گئے کہ تمہارے اندر تہذیب موجود نہیں ہے، تمہارے اندر ادب نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے جو گھر گرہستی کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ اے میری بہنوں، اپنے شوہروں کی خدمت کرنا سیکھو، فرما برداری کرو گی اور شوہر کے حکم عدولی نہ کرو گی تو یقیناً جنتی ہو جاؤ گی۔ آج وہی عورت پریشان ہوتی ہے جو اپنے شوہر سے زبان لڑاتی ہے، جو اپنے شوہر کی بات میں بات پلٹ کر کہا کرتی ہے، جب اپنے شوہروں کو وہ الٹی سیدھی بات کہا کرتی ہے تب اس گھر کے اندر دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ ایسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ جو شریعت کی پابند ہو، ایسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ جو قرآن کی پڑھنے والی ہو، ایسی لڑکی سے شادی کرو جسے نماز کا سلیقہ پتا ہو، آئے گی تو خیر و برکت آئے گی۔ جب وہ بچی آپ کے گھر کھڑی ہو کر مصلی پر 2 رکعت نماز ادا کرے گی یقیناً اللہ رب العزت خوش ہو جائے گا۔ مدینے والے تاجدار ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کنیز فاطمہ بن کر میری بیٹی خاتون جنت کی سنت ادا کر رہی ہے، نبی کی لاڈلی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ادا کر رہی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے۔ اے اللہ رب العزت، جب جو نبی کے بیٹی خاتون جنت کی سنت ادا کرے اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمانا، رحمتوں کا نزول فرما دینا۔ لیکن آج ہماری بہنیں ہیں، بجائے اس طرح سے اپنے شوہروں سے کہ بازار سے آئیں لائیں انہیں پانی دے دیں، بجائے پانی دینے کے الٹی نگاہ ٹیڑھی کر کے اور گرم مزاج سے بات کرتی ہیں۔ تم نے تو کہا تھا شام کو آئیں گے، ابھی کیسے آ گئے؟ ارے نالائق میری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، تمہاری عقل مر گئی ہے، اس طرح نالائقی پر اتری ہو کہ شوہر مجازی خدا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو دوسرے کو سجدہ کرنا منظور ہوتا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بیوی کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اور تم نے جلدی آ گئے۔ اگر شام کو کہہ کر گیا اور دوپہر میں آ گیا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے سر کا تاج آ گیا ہے، میرا شریک حیات آ گیا ہے اور میری خدمت گزاری کرنے والا دھوپ میں جل کر تپ کر محنت و مشقت کر کے بوریاں ڈھو کر اینٹ گارا دے کر مزدوری کرتا ہے، تپتے ہوئے سلاخوں کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھتا ہے، کتنے اس میں پھوپلے پڑ گئے ہوں گے یہ نہیں پوچھا، بس مزدوری کم لائے ہو، آج جلدی آئے ہو، بازار گئے تھے تو یہ سامان نہیں لائے ہو۔ اس طرح کے تانے دے کر اپنے آپ کو جہنمی نہ کرو۔ وہی آدم علیہ حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں کہ ابراہیم پیغمبر ایک دن اپنی بکریوں کو، ان کے پاس بہت بکریاں تھیں، ہزار کی تعداد میں بکریاں تھیں، تو انہوں نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا۔ بکریاں چرا رہے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ بارگاہ رب میں عریضہ پیش کر رہا ہے، مولا تو نے ابراہیم پیغمبر کو مال و اسباب دیا، حکمرانی دی، دولت کا شمار نہیں، اس لیے ابراہیم پیغمبر تیری شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ اس لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ امتحان لے لو۔ انسانی شکل میں آیا اور حضرت ابراہیم پیغمبر اپنے بکریوں کے ریوڑ کو چرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ وہ فرشتہ انسانی لباس میں جب قریب سے گزرا تو اس نے اللہ اکبر کی صدا دی۔ کیا کہا؟ بولیے ایک بار، اللہ اکبر کی صدا دی۔ جب اللہ اکبر پکارا تو ابراہیم پیغمبر پلٹ کر دیکھنے لگے اور دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ایک بار اللہ کا نام اور پکار دے، اے آنے والے ایک بار اللہ کا نام پکار دے۔ اتنی محنت و مشقت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کا نام سننے میں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، ہمارے دل میں تڑپ ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے دل کے اندر محبت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ہوتی تو مسجدوں کو آباد کرتے۔ وارث بھائی، میں آپ کے دروازے پہ کہہ کر کے جا رہا ہوں، اگر کہیں غلطی سے بھی نماز جمعہ چھوڑتے ہوں گے تو واللہ جس نے جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دیا وہ آقا کے فرمان کے مطابق ایمان کا حقدار ہوا کہ وہ ایمان لائے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دینا ایمان سے خارج ہونے کی دلیل ہے۔ آپ واپس کلمہ پڑھیں، مسلمان ہوں، ساری شریعت کی پاسداری واپس قبول کریں، تب آپ مسجد میں گھسنے کے لائق ہوں گے، مسجد میں جانے کے لائق ہوں گے۔
آج ہم اور آپ ہیں مسلمان بنے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر کی صدا آتی، گھر میں گھستے ہیں، گاؤں سے باہر چلے جاتے ہیں، چائے کی دکان پہ سنتے ہیں، کان میں انگلی لگا لیتے ہیں۔ اور وہ کیسے پیغمبر کہ اللہ اکبر کا نام سن کر بلا رہے ہیں کہ آؤ ذرا ایک بار اور اللہ کا نام سنا دو۔ حضرت ابراہیم پیغمبر نے جب اس طرح سے کہا تو اس فرشتے نے کہا کہ میں نے ایک بار کہا ہے، مجھے کچھ دو گے تو دوسری بار کہو، مجھے جب دوبارہ کہنا پڑے گا تو میں کچھ آپ سے لوں گا۔ فرشتے سے آپ نے کہا، جانتے نہیں تھے فرشتہ ہے وہ، تو یہ سمجھ رہے تھے کوئی انسان ہے۔ کہا اے آنے والے ایک بار سنا دے، اور تو نے ایک بار سنایا اپنی مرضی سے، دوبارہ میری مرضی سے سنا دے۔ جب اس نے کہا مجھے کیا دو گے، آپ نے کہا جتنی بکریاں ہیں اس میں سے آدھی بکریاں میں تجھے دے دوں، آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ اب آدھی بکریاں دے دیے، دوسری بار سننے کا اس نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ اب مست ہو گئے، مگن ہو گئے محبت میں، اللہ کی محبت دل کے قریب ہوتی چلی گئی، اور وہ نورانیت آپ کے نگاہوں کے سامنے آ گیا جو رب ذوالجلال کا نور تھا۔ پھر کہنے لگے اے آنے والے ایک بار اللہ کا نام اور سنا دے۔ جب کہا تو کہنے لگے اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم پیغمبر نے کہا یہ بچی ہوئی ریوڑ کی بکریاں میں ساری بکریاں تجھے دے دوں، جو آدھی بچی وہ دے دوں گا، آدھی بکریوں کو دے دیا۔ پھر دل میں ایک ملال، ایک جذبات امنگ پڑے اور مچلتے ہوئے کہنے لگے اے شخص ایک بار اور اللہ کا نام سنا دے، ایک بار اور اللہ کا نام سنا دے۔ تو اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہنے لگے اے نادان، تیری ان بکریوں کی رکھوالی کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے میں چلوں گا اور تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا، اسے چرا کے لاؤں گا، تیری خدمت گزاری کروں گا۔ اے مسلمانوں، وہ نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ ابراہیم پیغمبر نے اللہ کے نام کو سننے کی خاطر اپنے ساری بکریوں کے ریوڑ کو دے دیا، اور اس کے بعد خود خدمت گزاری کرنے کے لیے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو مزدور بننا پسند فرمایا۔ لیکن آج ہمارے اندر کوئی جذبات نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر محبت رسول نہیں، محبت قرآن نہیں۔ ہم کس طرح نبی کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان سے وسیلہ طلب کریں گے؟ کس طرح رب کی بارگاہ میں جائیں گے؟ تو پیارے، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی تو طریقہ استعمال کریں، کوئی تو طریقہ استعمال کریں۔ تو وہ طریقہ کیا ہوگا کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو، کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو، کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو، منا لو، آج ہی اپنے رب کو منا لو، کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور نارے دوزخ سے خود کو بچا لو، کنارے دوزخ سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو مذہب اسلام جیسا کوئی دین نہیں، مذہب اسلام جیسی کوئی شریعت نہیں، نبی کی مقدس اوپر نازل ہونے والے قرآن جیسا کوئی کتاب نہیں، ان کی امت کے جیسا کوئی امتی نہیں، ان کے ولیوں کے جیسا کوئی ولی نہیں۔ ہر چیز آپ کو بے مثال ملی، نبی ملے تو بے مثال، کتاب ملی تو بے مثال، ولی ملے تو بے مثال، صحابہ ملے تو بے مثال، صدیق اکبر ان میں بے مثال، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ان میں بے مثال، حضرت عثمان ذی النورین اپنی منزل کے صداقت میں، اس طرح سجاعت میں جو ہے وہ بے مثال، حضرت مولا کائنات اپنی تمام کردار میں بے مثال، پتہ چلا غوث اعظم ولیوں میں بے مثال، حضرت سید سالار مسعود غازی اپنی جان لٹا کر اسلام کو بچانے میں بے مثال، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سنیت کو بچانے میں بے مثال۔ ہمیں ساری چیزیں بے مثال ملی، تو آج کیوں مذہب اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ آؤ ایک واقعے کے ذریعے میں بتاؤں، بس میں آپ سے 10 منٹ اور چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ صرف 10 منٹ۔ میں اس کا مطلب بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں، لیکن 10 منٹ آپ کا چاہتا ہوں، سن لو، جو جاگ رہے ہو سن لو، جو سو گئے یہ آئے نہیں تھے سننے،
یہ فارملٹی پوری کرنے آئے تھے، اپنی ذمہ داری کہ ہم سننے آئے. اور ایسا نہ سمجھنا کہ یہ بیچارے مہمان بیٹھے ہوئے، ان کو کہاں جائیں گے، ان کو سونے کے لیے تو یہی چارپائی ملنے والی ہے. اور اگر ایسا ہے اور یہ بیٹھے ہیں تو انہیں ڈبل ثواب ملے گا. سنیں پیارے، حضرت ابراہیم بن ادہم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں. جاتے جاتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ دیکھا کہ ایک شخص چیونٹیوں کو آٹا اور چینی کھلا رہا ہے. بول دیجئے کیا کھلا رہا ہے؟ آٹا اور چینی. آٹا اور چینی کھلانے والے شخص کے پاس ابراہیم بن ادہم گئے اور کہا کیا تیرا نام ہے؟ اس شخص نے کہا میرا فلاں نام ہے، جو غیر مسلم تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے دین میں ایسا ہے نہیں عمل تو کیوں کرتے ہو؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے عمل ہے. اس شخص نے کہا کہ میں نہیں ایمان والا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن مجھے خبر ہے یہ چونٹیاں بھوکی ہوں گی، ان کا انتظام رب نے ہم سب کے ذریعے کیا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں کھلائیں اور ان کا پیٹ بھریں. یہ میرا یقین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان نہ پوچھے گا، میری انسانیت کو دیکھے گا اور مجھے بخش دے گا. حضرت ابراہیم بن ادہم اٹھے اور چلے گئے کہ یہ ایمان والا بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف اس کی رضامندی کا حاجت مند بھی نہیں، اور کوئی وسیلہ بھی نہیں چاہتا. آخر سبب کیا؟ اب ابراہیم بن ادہم آگے بڑھے اور بڑھتے بڑھتے جب گئے تو کہاں جا رہے تھے؟ حج بیت اللہ کے لیے. حج کہاں ہوتا ہے؟ حرم شریف میں. اور حرم شریف میں بیٹھ کر جب احرام وغیرہ پہن چکے ہیں اور گئے حرم کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو چونٹیوں کو آٹا اور چینی کھلا رہا تھا، ان سے پہلے طواف کعبہ کر رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم سے پہلے وہ طواف کعبہ کر رہا ہے. ان کی نظر پڑی تو بارگاہ رب العالمین میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا یہ کیا راز و نیاز ہے، یہ کیا راز و نیاز ہے کہ ایمان پر بھی نہیں، تجھے ماننے کو تیار بھی نہیں، اور آخر اسے مجھ سے پیشتر حرم کا طواف کرتے ہوئے تو نے یہ کیسی عطائیں کر دی، کیسا اسے یہ خوشخبری اور مزدہ جافزہ سنا دیا. حاطف غیبی سے آواز آتی ہے ابراہیم بن ادہم جب تم پوچھ رہے تھے اور وہ بندہ تمہیں جواب دے رہا تھا کہ میں تو اس لیے چونٹیوں کو آٹا اور چینی کھلا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر انہیں ڈائریکٹ رزق نہیں دے رہا تو ہمارے ذریعے ہی نہیں دے گا، اور ہماری انسانیت یہ ہے کہ ہم انہیں بھوکا نہ رہنے دیں، ہم کھا کر کے سو نہ جائیں، بلکہ ان چونٹیوں کا خیال رکھیں. اے لوگوں، مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم چونٹیوں کو بھوکا رکھو اور تم چونٹیوں کو بھوکا چھوڑ دو اور خود کھا پی کر سو جاؤ. اب ہمیں اسلام سکھا رہا ہے کہ تم چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کا بھی خیال رکھو، چونٹیوں کا خیال رکھو. جب تم انہیں کھلاؤ گے ان کی پیٹ بھر جائے گی تو یقیناً وہ تمہارے حق میں دعا کریں گے. اور یہی عقیدہ لے کر کے قبرستان جایا کرو مسلمانوں. جب قبرستان جانا ہو تو یہ سوچ کر نہ جاؤ کہ ہماری یہاں کے قبرستان میں 1000 مردے دفن ہیں، ہم ان کے لیے سالے ثواب کرنے جا رہے ہیں. ہماری ماں وہاں لیٹی ہوئی ہے، ہمارا باپ وہاں لیٹا ہوا ہے، ہمارا بھائی وہاں لیٹا ہوا ہے. بلکہ آپ اپنے ساتھ 2-4 پیکٹ پارلے جی کے لے کر کے جاؤ اور لے جا کر کے وہاں پر توڑ کر اسے ڈال دو، کیونکہ وہاں رینگتے ہوئے چونٹے ملیں گے، چونٹیاں ملیں گی، چھوٹے چھوٹے کیڑے ملیں گے. آپ کہہ رہے ہوں گے آج تک تو کسی نے یہ دستور نہیں بتایا، آخر یہ حضرت ہمارے پڑوس کے رہ کر یہ کون سی بات نہیں بتا رہے. یاد رکھو مسلمانوں، سنو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ میں وہ پارلے جی کی بسکٹ لے کر جائیں گے اور توڑ کر قبر پر ڈالیں گے تو وہ چونٹیاں جب کھائیں گی ان کا پیٹ بھر جائے گا. بارگاہ رب العالمین میں خدا سے عریضہ پیش کریں گی، مولا جس کے حق میں مجھے کھلایا گیا اسے تو بخش دے، اسے جنت کا حقدار بنا دے. وہ چونٹیاں دعا کریں گی اور چونٹیاں جب دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا. دوسری بات یہ 1000 بار آپ قبرستان مردوں کو دفن کرنے کے لیے گئے، لیکن یہ سوچ کر نہ جائیں قبر 1000 ہے، 1000 مردوں کو میں نے کاندھا دیا، کچھ اور رہے ہوں گے. اس سے پیشتر آپ جاتے ہیں جب تو یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ 1000 مردے ہیں یہاں پر، 1200 مردے ہیں یہاں پر، 1500 قبریں ہیں. یہ سوچ کر نہ جاؤ پیارے، بلکہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ سوچ کر جاؤ کہ 1500 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان میں تشریف لا چکے ہیں. 1500 بار نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنی مسلمان کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. اور جب تیسرا سوال
मुनकर नकीर करते हैं कि मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, तो नबी की तरफ इशारा होता है, आका की तरफ इशारा करके फरिश्ते कहते हैं कि बताओ इस नबी के बारे में, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। कहते नहीं, कहा करते थे। अब जब आप फजर की नमाज के लिए जाओगे और पढ़ोगे काबे के बदरुद्दुजा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराएंगे और वो बंदा जवाब क्या देगा, हाज़ा नबीयो मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही तो मेरे आका नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्तों का जवाब सुन करके कलेजा दहल उठेगा। और फिर वो शेर जो मैंने पढ़ा था कि कहेंगे हंस के नकी रहने इसको सोने दो, कि कहेंगे हंस के नकी रहने इसको सोने दो, कि कफन पे देखो, कफन पे देखो नबी का गुलाम लिखा है, कि कफन पे देखो नबी का गुलाम लिखा है। बंदा मचल कर कह दे ये वही मेरे आका हैं जिन पर हम फजर में भी दरूद सलाम पढ़ते थे, असर में भी पढ़ते थे, चलते फिरते दरूद पाक का विर्द किया करते थे। खुदा की कसम यारो, अल्लाह ताला तुम्हारे इस अदा को कबूल फरमाकर तुम्हें सुन्नी बनाकर दुनिया में रखेगा और बख्श भी देगा। लिहाजा